إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون قرآن میری ہدایت کا ذریعہ۔ شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو کے اسپیشل سیگمنٹ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، یا اسی طرح دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں، لیکن جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ تو وصال اردو کا یہ ایک اعزاز ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم رہے، اور جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور اسلام کے بارے میں معلومات کیں، تو پھر وہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ وصال اردو ایسے نو مسلم بھائیوں کے بارے میں پروگرامات کرتا ہے، اور اس کے لیے وصال اردو کی طرف سے ایک اسپیشل سیگمنٹ رکھا گیا ہے جسے قرآن میری ہدایت کا ذریعہ جس کو نام دیا گیا ہے۔ تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں نو مسلم قادیانی، جو سابق جو قادیانی تھے، بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت بخشی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وصال اردو کے لیے اعزاز ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ہدایت کیسے ملی اور کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام میں آئے، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ان کی جو سابقہ زندگی تھی قادیانیت، وہ کیسے اس میں رہے اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ اسلام کو کیسے پاتے ہیں، اور اب وہ اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے خاندان کے یا ارد گرد جو ان کی وجہ سے متاثر ہوئے اور جو ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ میں اپنے مہمان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ محترم جناب محمد آصف شیدائی صاحب، جو آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور کافی عرصے گورنمنٹ میں بھی جاب کرتے رہے، پاک آرمی میں رہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد آصف بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا آصف بھائی، بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے تو اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اور اس کاوش کو اور اسلام سے اس کا جو آپ کا جذبہ ہے اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تو آج جو ہم آپ سے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں سر، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کو ہدایت ملی، اس ہدایت کا ذریعہ کیا بنا، اور تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، دنیا میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، جو بالخصوص جو قادیانی ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں غور و فکر کریں، اسلام کو پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں کہ ہدایت کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کا سب سے پہلے تعارف آپ ہی کی زبانی اگر ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے، اور آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے، اپنے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد آصف شیدائی، سن آف محمد صادق۔ میں آزاد کشمیر، ضلع کوٹلی، ولج ندیری اور پوسٹ آفس گوئی کا رہنے والا ہوں۔ میں 41 سال 2 ماہ 13 دن اور 14 گھنٹے کے بعد میں نے اسلام قبول کیا۔ میں اور میرے باپ، میرے یعنی کہ والد صاحب، میرے دادا، میرے پردادا، 4 پشتیں میری قادیانی تھی، اور میں ایک ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہا تھا 12 بجے کا، تو وہاں پہ ایک بندے نے دوسرے کو مخاطب کر کے، جو میرا دوست تھا، اس کو بتایا کہ یہ قادیانی ہے۔ کھانا کھا رہے تھے تو اس نے نوالا اپنے منہ کی طرف لے کر گیا، تو جس وقت اس کو پتہ چلا کہ یہ بندہ قادیانی ہے تو اس نے وہ نوالا اپنی پلیٹ میں پھینک دیا، اور اس نے کہا کہ میں کتے کے ساتھ کھانا کھا لوں گا لیکن قادیانی کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ میں جو ادھر مسجد کے امام تھے ان کے پاس گیا،
میں نے جا کر ان سے یہ سوال کیا کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کچھ ہے معلومات؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس ٹینشن میں پڑیں گے، آپ کے علاقے میں ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہے قادیانی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر مرزا قادیانی کی اوریجنل کتابیں جو اس نے قادیان کے اندر لکھی ہیں تو اگر آپ کو مل جائیں، آپ وہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے علاقے کو بھی پتہ چل جائے. تو پھر میں نے یعنی کہ گھر میں جو جتنے بھی میرا خاندان تھا ان سے چھپ کر کتابیں لیتا رہا، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا. تقریباً 17 سال 3 ماہ 27 دن میں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا بغور و مطالعہ کیا، اور جوں کتاب پڑھتا گیا یوں تضاد نظر آتا گیا کہ یہ جھوٹ ہے. پھر میں نے کسی علماء کرام کے پاس نہیں گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کا بغور مطالعہ کیا، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ چیزیں بیان کیے ہیں، اور یہ اس کے تضاد ہے اس کی باتوں میں بہت زیادہ. جی. اور عام قادیانی کو وہ کتابیں نہیں ملتی ہیں. جو عام قادیانی ہے اس کے پاس یہ لٹریچر آتے ہیں تقریباً 2 صفحات والے. تو آپ نے کتنے عرصہ قادیانیت کا جو ان کا لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کیا؟ میں نے 17 سال 3 ماہ 27 دن مرزا قادیانی کی اوریجنل کتابوں کا مطالعہ کیا. اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کو بھی پڑھا؟ اور میں نے اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتا رہا. یعنی دونوں کو آپ موازنہ کرتے تھے؟ موازنہ کرتا رہا کہ قرآن پاک کی ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں وہ دوبارہ قادیان میں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں. معاذ اللہ. تو اللہ معافی دے. مرزا غلام قادیانی مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 21 میں یہ ڈیٹیل موجود ہے. تو میں نے جس وقت یہ چیز پڑھی تو مجھے خوف خدا آ گیا. میں نے کہا اور بھی کافی، یعنی کہ اس ایک کتاب کے اندر 54 آیت کریمہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہیں کسی نے لکھی نہیں، میرے اللہ نے نازل کی ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو جس وقت میں نے وہ پڑھی تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ اور راستہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جتنے علماء کرام ہیں ان کے بارے میں نفرتیں بتاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے بارے میں نفرتیں بتاتے ہیں، حفظائے کرام جو ہیں حافظ مسجد کے ان کے بارے میں بتاتے ہیں. جس وقت میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو مجھے تو تضاد نظر آیا. میں نے کہا یہ جھوٹے ہیں. پھر میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں نے اگر میری وائف مجھے پوچھتی کہ آپ یہ کیا چیز پڑھتے ہیں، میں اس کو کہتا کہ میں ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتا ہوں یا کوئی اپنی بکیں پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کیونکہ جو اوپن چیز ہے نا، میں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ کا اور آپ میرے دشمن ہیں تو ہم ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس بات کریں گے. بالکل. تو یہ اسلام کا مرزا قادیانی کے روپ میں چھپا ہوا دشمن ہے، اور عام قادیانی کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. جس دن الحمدللہ قادیانی نے اوریجنل مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر لیا، اس دن انشاءاللہ ایک قادیانی بھی دنیا میں نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے. اس کے بعد میں نے 22 مارچ 2016 کو اسلام قبول کیا. 22 مارچ 2016 کو ادھر ایک جگہ پہ انہوں نے میرے ساتھ مناظرہ رکھا. تو میں نے تقریباً 8 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک یہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. اس میں میرے 3 بھائی بھی تھے، سارے رشتہ دار ہیں، میرا پورا خاندان، کوئی اٹلی ہے، کوئی فرانس ہے، کوئی روس ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم آپ کو ادھر منگوا لیں گے برطانیہ میں، تو آپ واپس آ جائیں. میں نے کہا نہیں، جانا ہے تو اس پیارے محبوب کے در پہ مدینہ پاک جانا. تو الحمدللہ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کاوش کو بھی قبول کیا. تو دوسری بات سر یہ ہے کہ وہ میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ مناظرہ ہوا تو رات 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ان کے جو مربی تھا ایک، اس سے میرا مناظرہ ہوا. مجھے مطمئن نہیں کر سکے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گاڑی دیں گے، گوئی سے ربوہ تک کرایہ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ربوہ چلیں. یہاں پہ وہ کتابیں نہیں ہیں جن کا حوالہ بتا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو آپ کس چیز کے حوالے دیتے ہیں؟ بالکل. آپ اوریجنل کتابیں لے آئیں اور اللہ کا قرآن پاک لے آئیں، ہم پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. تو انہوں نے میرے بھائیوں کو کہا، ان کے مربی نے، کہ یہ بندے کیا وجہ ہے، کیوں اس نے چھوڑا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ 3 مارچ 2016 کو میرے خونی رشتے سے میری دادی لگتی ہیں، وہ گنڈا میں ایمنہ بی بی اس کا نام ہے، اس کے بیٹے کا نام ہے غلام رسول چودھری.
اور ان کی قبر ادھر ندیری میں ہے، اور دوسری قبر ان کی بیشتی مقبرہ ربوہ میں بنائی ہے انہوں نے۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ جس وقت یہ پوائنٹ میں نے اٹھائے تو انہوں نے کہا آپ کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا میں تو ذہنی مریض نہیں ہوا، لیکن یہ کتاب روحانی خزائن جلد 19 میں الوصیت جو لکھی ہے مرزا قادیانی نے، اس کے مطابق آپ یہ چلتے ہیں 100 میں سے 16% آپ چندہ دیتے ہیں۔ ابھی اس کی یعنی کہ جہیز جو زیبر تھے وہ 10 تولے تھے، تو 5 تولے انہوں نے، ایک قبر ادھر گوئی میں، دوسری قبر ربوہ میں، وہ اوریجنل بندہ گوئی کے اندر، لیکن اس کے نام کی قبر بنا دی وہاں پر، قبر وہاں پہ بنا دی، وہاں پہ تختی لگ گئی اوریجنل قبر کی، اس کے لیے پیسے دیے انہوں نے تو پیسے دیے وہاں پہ، یعنی 5 تولے سونا بھی دیا، اور بھی یعنی کہ شروع سے ان کی وہ جائیداد کا حصہ 16واں حصہ وہ دیتے رہے۔ اچھا، یعنی جو بندہ مرے گا جس کے پاس کوئی جائیداد ہوگی اس کا 16% جو ہے وہ اپنے ربوہ کو دے گا، وہ ربوہ بیشتی مقبرے کے نام جمع کروائے گا۔ اچھا، تو میں نے جس وقت یہ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ چیز نہیں ہے، یہ ہے یہ ہے۔ میں نے کہا چلو وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو پھر میں نے جس وقت ان کے ساتھ مناظرہ کیا، پھر میرے بیوی بچوں نے مجھ سے یعنی اختلافات شروع کیے، تو میں الحمدللہ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ثابت قدم رہا، بالکل بتاتا میں رہا۔ جس نے مجھے سوال کیا اس کو میں نے کہا میں نے آپ فلانی کتاب کے فلانا صفحہ پڑھیں۔ پھر 25 مارچ 2016 کو میں نے جمعہ کے دن منبر شریف پر بیٹھ کر 2 قرآن پاک اٹھائے، وہ ابراہان احمدیہ جلد 5 یہاں پہ رکھی، دانوں ہاتھوں پہ قرآن پاک رکھے۔ میں نے کہا اللہ سے مخاطب ہوا کہ گھر تیرے میں بیٹھا ہوا ہوں، منبر شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو اگر مرزا قادیانی نے جتنے دعوے کیے ہیں، ایک دعویٰ نہیں، اس نے کہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، معاذ اللہ، تو اور بھی اس کے بہت سارے دعوے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر دعویٰ اس کا ہے۔ اور جس وقت میں نے کہا وہاں پہ کہ اگر اے اللہ میں تیرے ساتھ مخاطب ہوں، میرا جج بھی میرا وکیل بھی اللہ تو ہے، کتابیں دانوں تیری ہیں، زبان میری بول رہی ہے، تو اے اللہ اگر یہ مرزا سچا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے موت دے، تو اگر نہیں تو اس پیارے محبوب کے صدقے تیرا اسلام دین سچا اور قرآن سچا، میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا، تیری اے اللہ ذات سچی، تو نہیں تو ان کو ہدایت دے۔ تو انہوں نے پھر 24 گھنٹے میں الحمدللہ مسجد کے اندر رہا۔ 24 گھنٹے کے بعد میں گھر میں گیا تو 4.5 سال کا بچہ سب سے چھوٹا مجھے کہتا ہے کہ ابو آپ رات کو کہاں تھے؟ میں نے کہا میں مسجد میں تھا۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں لے کر گئے؟ میں نے کہا آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ فتنہ قادیانیت کی طرف بھی اشارہ کیا اور اپنے اللہ کے گھر کی طرف بھی۔ اس نے کہا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ میں جاؤں گا۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آؤ، سینے سے لگایا۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر میری 2 بڑی بچیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ساتھ ہی، ماشاءاللہ۔ تو تقریباً 5 منٹ کے اندر الحمدللہ میری وائف نے، بچوں نے، یعنی 7 افراد تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے گھر کے جو جانور تھے انہوں نے بھی آوازیں دی۔ میں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے اس پیارے محبوب کے صدقے۔ آپ کو یہ قادیانیوں نے جھانسا دیا انگلینڈ کا کہ ہم آپ کو بھیجیں گے، لیکن دیکھیں اوریجنل چیز 24 گھنٹے مسجد میں رہا ہوں، واپس گھر میں آیا ہوں تو آپ نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ اوریجنل کتابیں بھی کھول کر اور اللہ کا قرآن بھی کھول کر ان کو بتا رہا تھا کہ یہ پڑھو، تو وہ کہتے تھے ہماری جماعت سچی ہے۔ میں نے کہا اللہ سچا اور اس کا رسول سچا اور قرآن پاک سچا۔ جی، تو اچھا یہ آپ کا اسلام قبول کرنے کا ایک پورا واقعہ جیسے آپ نے ڈیٹیل سے بتایا سر، تو اس دوران آپ نے کہا کہ میں نے 17 سال ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا سر، اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک بھی پڑھا، احادیث مبارکہ بھی آپ نے پڑھی، تو اس کے بعد جب آپ نے دونوں کا موازنہ کیا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ اسلام اور قرآن سچا ہے، یہاں تضاد ہی تضاد ہے، تضاد ہے۔ جی سر۔ تو آپ نے سب چیزیں پڑھ کر بخوبی سمجھ کر پھر آپ نے اسلام قبول کیا اور سب کے سامنے آپ نے علی الاعلان کہا کہ میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں، اگر وہ مذہب سچا تھا، اگر قادیانی سچا ہے تو مجھے موت آ جائے، اور ایسا نہیں ہوا، ظاہری بات ہے۔ جی، تو جب آپ نے اسلام قبول کیا سر، تو اس کے بعد آپ نے اسلام کو کیسا پایا؟ سر دیکھیں، اسلام قرآن پاک کے اندر اسلام کا ذکر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ کیا ہے کہ اسلام دین پسند کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کی امت کے لیے. تو اسلام کے علاوہ جو مذہب چاہے گا دنیا میں وہ ضیاءکاروں میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے. بالکل. تو اس نے 4 نومبر 1900 کو اپنا مذہب رکھا, اس کو احمدی کہتا ہے یہ مرزا قادیانی. اور پھر یہ اگر اوٹ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ مذہب کے خانے میں قادیانی بھی لکھاتے ہیں, کیونکہ اس کا وہ گاؤں کا دیان تھا تو وہ قادیانی بھی لکھاتے ہیں. ابھی وہ مرزا اس کی قوم تھی, مغل تھا وہ, تو مرزائی بھی لکھاتے ہیں. ایک اور ہے ان کی لاہوری جو ان کی الگ ہوئی ہے وہ گروپ ہے, اور اسی کو پیغامی بھی کہتے ہیں. اور یہ تقریباً 5 گروپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آپ نے. اصل میں یہ ایک دھوکھا ہے. اور اسلام تو الحمدللہ سچا مذہب ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جمعہ والے دن پیاز کھانے سے منع کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے ساتھی کو تکلیف نہ ہو. اور اگر راستے میں ایک پتھر پڑا ہے یا کانٹا پڑا ہے اس کو اٹھانا تو اللہ تعالیٰ نے نیکی اس کا اجر بتایا ہے. اسلام تو اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ ہر جگہ لوگوں کی انسانیت کی بھلائی اسلام نے دیا. دھوکہ دہی, خیانت, بددیانتی, بد عہدی, ان سب چیزوں سے اسلام نے روکا. بالکل. اچھا, لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس دوران ظاہری بات ہے آپ اتنے عرصے آپ کے ظاہری بات آپ نے کہا کہ کتنے سال آپ قادیانی رہے؟ 41 سال 2 ماہ. 41 سال 2 ماہ آپ قادیانی رہے. تو 41 سال جب ایک مذہب کو چھوڑا دوسرے مذہب میں آئے تو آپ کے ارد گرد رشتہ دار بہت سارے ہوں گے, علاقے والے ہوں گے, جاننے والے ہوں گے. تو آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی طرف سے کچھ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا. انہوں نے آپ کو برا بھلا تو کہا ہوگا, رشتے ناطے توڑے ہوں گے آپ سے, جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا شعب ابی طالب میں. انہوں نے کہا تم اسلام کی دعوت دیتے ہو تو تمہارا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. سر کیا مشکلات برداشت کی؟ سر بات یہ ہے کہ یہ تو جو آپ نے سوال کیا ہے ویسے میں کسی سے شیئر نہیں کرتا, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. یہاں پہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ عام مسلمان کو بھی اوریجنل چیز کا پتہ چل جائے. بالکل. سر میں نے جس وقت اسلام قبول کیا تو میرے بیوی بچوں کو انہوں نے اکسانا شروع کیا. میرے والدہ, میرے بہن بھائی, میرا پورا خاندان, یعنی کہ آلموسٹ تقریباً 300 سے 350 گھرانہ ہے میرا خاندان کا. جو خاندان ہے سب بندے مالی لحاظ سے بہت تکڑے ہیں. تو انہوں نے ہر طرح سے کوشش کیا مجھ پہ وار کرنے کے لیے, لیکن میں نے ایک ہی بات کہی ہے. میں نے کہا آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں, جو ہر طرح سے, یعنی کہ مالی لحاظ سے بھی, داخلی لحاظ سے بھی, خارجی لحاظ سے بھی, معاشی لحاظ سے بھی, ہر طرح سے. انہوں نے یہ کہا یہ پاگل ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا. جو یہ قادیانیت چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں واقعی یہ پاگل ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, مرتد ہو گیا. تو میں نے الحمدللہ سب سے پہلے بیوی بچوں کو بتایا, قرآن پاک کا حوالہ دیا, اپنی والدہ کو بھی بتایا. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں یہ بتایا ہے, بھائیوں کو بھی بتایا. تو انہوں نے, وہ مجھے کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہمیں حج پہ نہیں جانے دیتے, ہم قادیان جاتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا اصل مسئلہ جو ہے آپ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں, اس میں کیا لکھا ہے. اس نے تو لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اس نے اپنے آپ کو نبی بھی کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. اور اللہ معافی دے, حضرت فاطمہ الزہرا کی شان مبارک کے بارے میں وہ ایسی گستاخی لکھی ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے. حضرت امام حسن کے بارے میں ایسی گستاخی کی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. خلفائے راشدین کے بارے میں انہوں نے ایسی گستاخی کی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے میں وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. اگر جو بندہ کہے وہ کتابیں کھولے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں آپ کو یا آپ مجھے والدین کے بارے میں کچھ کہیں تو ساری زندگی ہم ناراض رہیں گے. تو یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے اللہ نے ہمارے والدین کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے, تو اس کے شان خلاف, اللہ کے شان خلاف بھی اس نے باتیں لکھی ہیں. ایک حوالہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے شان میں کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ 1876 میں جس وقت اس کا والد فوت ہوا ہے تو لکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت پیار محبت کے ساتھ الہام میں بتایا کہ تیرا دنیاوی باپ فوت ہوتا ہے, آج کے بعد میں تیرا آسمانی باپ ہوں. معاذ اللہ, اللہ معافی دے. کون سی کتاب میں؟ یہ سیرت مسیح موعود ہے, صفحہ 17 ہے.
مسیح موعود، ہاں جی، سیرت مسیح موعود میں جی، اس کی جو اوریجنل کتاب ہے مرزا جی، قادیانی کی، میرے غلام پاس وہ قادیانی کتاب کی. موجود ہے. جی تو آگے اس کے بیٹے نے یعنی سیرت مسیح موعود اور مہدی موعود اس کے بیٹوں نے آگے لکھی ہیں کتابیں، اور وہ حوالے انہوں نے ہر چیز کے بارے میں دیا ہے. مرزا قادیانی نے اپنی الگ امت بنائی ہوئی ہے. سیرت مہدی موعود کے اندر صفحہ 9 سے 11 تک کوئی قادیانی اگر چیک کر لے تو اس کے اندر اس نے اپنی امت کا ڈیٹیل سے ذکر کیا ہوا ہے. تو امت میں کن لوگوں کو شمار کیا جو ان کو مانتے ہیں؟ جو اس کو مانتے ہیں وہ اس کی امت ہے، وہاں باقیوں کو کافر سمجھتے ہیں. باقی سب کو جتنے فرقے ہیں، جتنے مذہب کے بندے ہیں اور عام مسلمان سب کو کافر کہتے ہیں. معاذ اللہ. تو اس کے اندر اس نے اپنی امت بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ واضح طور پر نبی، کتنی کتابوں میں سارے اس نے نبی اور رسول کا ذکر کیا ہوا ہے. تو اور بھی بہت زیادہ، یعنی کہ ہر چیز میں اس کے تضاد. جب آپ نے اپنے والدین کو یہ ساری چیزیں سنائی جی، تو ان کے بعد ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ والدہ نے کہا یہ جھوٹ ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے یہ چیز. میں نے کہا آپ بتائیں، میں آپ کے والد، مثال کے طور پر میرے والد صاحب کا نام صادق ہے، میں اس کا نام چینج کرتا ہوں تو آپ کو بات کیسی لگے گی؟ کتنی بڑی گال ہے نا ماں کو. لیکن جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر ان کو گالیاں دے، ان کے شان میں کوئی بات کرے یا قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات کرے تو پھر مسلمان بندے کا جذبہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خاموش ہو. بالکل حق اور سچ بات کو اوپن کرنا چاہیے. خیر یہ تو آپ کا یہ ہوا نا کہ جب آپ اسلام لے آئے اس کے بعد لوگوں سے آپ کی نوک جھونک چلتی رہی، آپ لوگوں کو بتاتے رہے. جی سر. تو کسی نے آپ کو اور بھی کچھ دھمکیاں تو جیسے آپ نے بتایا کہ دی؟ دھمکیاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ جی یہاں پہ ایک بندہ ہے، وہ قادیانی ہے. تو اس کے والد نے ادھر مجھے بتایا کہ آپ سیدھے آ جائیں ادھر ہمارے پاس، تو ٹھیک اپنے مذہب میں آ جائیں. اس کے بیٹے نے ادھر سے فون کروایا کہ آپ آ جائیں تو ٹھیک رہیں گے، نہیں تو آپ کے لیے حالات بہت خراب ہوں گے. میں نے کہا آپ مرزے کی کتابیں لے آئیں تو پھر میرے سامنے آؤ اور قرآن پاک بھی لے آؤ. اچھا یہ ہدایت کے بعد جی سر، آپ کو تو جیسے ہدایت مل گئی اور ماشاءاللہ آپ نے پڑھا بھی، مذہب قادیانیت کو پورا پڑھا، پورے فتنہ قادیانیت کو آپ نے مطالعہ کیا اور اسلام کے بارے میں بھی آپ نے معلومات دیکھی اور پڑھی سمجھی. تو اس کے بعد اسلام لانے کے بعد سر پھر آپ نے جو کچھ آپ نے سیکھا سمجھا اس کو آگے بھی پھیلایا، اس کی تبلیغ بھی کی، اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام میں آئے؟ الحمدللہ سر. ایک آپ کو میں یہاں پہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 نومبر 2016 کو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ، سلام دعا ہر طرح ختم کر دیا ہے. لیکن اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے تھرو یا آپ کے کسی مسلمان، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے تھرو اس کو ان کے جو پیغام ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں کے، وہ میں نے کہا یہ بندہ، اس کا دل ہے، اس کو یہ چیز پڑھاؤ. اور کچھ قادیانی نے چھپ کر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں کچھ معلومات. میں نے ان کو کہا یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ میرے بیوی بچوں شامل تقریباً 24 بندوں نے اسلام قبول کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ، یعنی 24 بندے آپ کی وجہ سے، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے الحمدللہ ان کو ہدایت ملی، ان کو سیدھا راستہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور وہ مسلمان ہو گئے. جی ماشاءاللہ. تو ابھی بھی آپ کی سرگرمیاں جاری ہیں؟ میری سرگرمیاں جاری ہیں. یہ 18 تاریخ کو میں مدینہ پاک میں آیا تھا عمرہ کے لیے، اور 13 تاریخ کو ایک بندے چودھری اقبال صاحب نے اسلام قبول کیا الحمدللہ ماشاءاللہ. یعنی وہ 24واں آدمی تھا. تو کام جاری ہے الحمدللہ سر. لوگ اندر یعنی جو پرانے ہیں نا، جن کو تعلیم نہیں ہے سر، وہ تو انڈر پریشر کرتے ہیں عام بندے، یعنی قادیانی لڑکوں کو بھی. لیکن الحمدللہ قادیانی بھی مطالعہ شروع ہے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں کسی چیز کو ٹچ نہ کریں، مرزا قادیانی کی اوریجنل کتابوں کو ٹچ کریں. اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کے قرآن کو ٹچ کریں اور نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹچ کریں. آپ کو ہر چیز اوپن ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر والناس تک کیا کچھ بتایا ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں مرزا قادیانی کی کتابوں میں تضاد کہاں پہ نظر آئے گا. وہ تو ایک مخصوص باتیں قادیانی کو بتایا جاتا ہے. اصل میں یہ چندہ ان کا دھندا اور یہ عام قادیانی کے لیے ایک پھندا ہے. یعنی کہ بلیک میل کرنے کے لیے عام مسلمانوں کی کتابوں کو تو وہ ٹچ ہی نہیں کرنے دیتے. عام تفسیر جو علماء کرام نے لکھی ہیں وہ، اور قرآن پاک کا ترجمہ جو عام اور مذہب اسلام والوں نے لکھا ہے، وہ ان کو تو ٹچ ہی نہیں کرنے دیتے ہیں. جی یعنی کہ جو قادیانی ہیں بیچارے، ان میں اکثریت تو بیچاروں کی پڑی ہوئی نہیں ہے، نہ سمجھ ہے، ٹھیک ہے، لا شعوری طور پر جو ہے نا وہ جیسے ان کو اپنے آباء و اجداد کو پایا ویسے چل رہے ہیں.
لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو کچھ تعلیم ہے، ان کو وہ لوگ قابو رکھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرف جانے نہیں دیتے کہ وہ حقائق کا مطالعہ کریں. تو خیر آخر میں آپ کی، چونکہ ہم نے داستان سنی، آپ مسلمان ہوئے، تو آخر میں امت کو، عام مسلمانوں کو، جو عام مسلمان ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ قادیانیت کے حوالے سے کیسے کام کریں، لوگوں کو کیسے تبلیغ دیں؟ ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ آپ اپنے طور پر جو لوگ قادیانی ہیں، ابھی بھی قادیانی ہیں، سمجھ ہے کہ کچھ لوگ حقائق جانتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، نہیں مانتے وہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے قادیانی جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، لاشعوری طور پر وہ قادیانی سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ ان دونوں طبقے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پہلے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو جو حوالہ دیتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے دیں، بتائیں کہ قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اور جو قادیانی، تاکہ قادیانی کو پتہ چلے. اور جو مسلمان بھائی ان کے ساتھ بات کرتا ہے، میں نمبر بھی دینا چاہتا ہوں، میں تعارف بھی اپنا کروانا چاہتا ہوں، میں پوری ڈیٹیل سے ہر چیز قرآن پاک کے حوالے سے اور مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے سے بات، کوئی پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان کہے نا کہ یہ چیز چاہیے، قادیانی سے اس کا واسطہ پڑے تو وہ آپ سے رابطہ کریں. ہاں مجھ سے رابطہ کریں، میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا، کیونکہ عام مسلمان کو کیا، عام قادیانی کو بھی مرزا قادیانی کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ اوریجنل کتاب پہ کیا اس نے لکھا ہے. بالکل. ابھی میں ایک چیک پوسٹ کے پاس جاؤں گا، یا میرے پاس بورڈ نمبر ہے، میرا شناختی کارڈ نمبر ہے، کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل موجود ہے. جبکہ اوریجنل دیکھیں، میں نے یا کسی میرے باپ دادا نے کتاب تو نہیں لکھی، کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی نے. بالکل. تو قادیانی کو یہ چیز چاہیے کہ وہ اگر اپنے والدین پہ شک نہیں کرتا ہے تو اللہ کے دین پہ شک کیسا کرے؟ بالکل. جو مرزا قادیانی کی اوریجنل کتابیں پڑھے کہ اس میں کیا لکھا ہے. 11,480 صفحات ہیں، 2,29,617 ہیں اس کی. وہ ہر چیز میں ہر ایک 11,800 سر اس نے تقریباً 91 کتاب لکھی ہے قادیانی، مرزا غلام قادیانی نے. جی. اور روانی خزائن جلد 1 سے 23 تک یہ پڑھیں. اور اس کے 1876 سے لے کر 1908 تک تقریباً 32 سال 4 ماہ بنتے ہیں اس نے اس عرصے میں کتابیں لکھی ہیں. اس کے 11,480 صفحات ہیں، 2,29,617 ہیں ان کی. اور ہر سطر میں کم از کم اگر 20 الفاظ لکھے ہیں تو 10 میں تضاد ہے. بالکل. تو اللہ کے قرآن الف لام میم سے لے کر ون ناس تک پڑھیں، آپ کو کہیں تضاد نہیں نظر آئے گا. اس کے مرزا قادیانی کے پوتے نے مرزا ناصر، جو ان کا خلیفہ چہارم ہے، مرزا طاہر، اس نے جولائی 2000 سے 2002 میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے. اس میں صرف اس نے تشریح 354 آیت کریمہ کی لکھی ہے. وہ پڑھے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا مطلب کی جو آیت قرآن پاک سے وہ نکال کے اس کی تشریح اس کی تشریح لکھی ہے. تو میرا پیغام ہے مسلمانوں کو کہ ان کو یہ کہیں کہ آپ مرزا قادیانی کی اوریجنل کتابیں لے آئیں نا. اگر آپ سچے ہیں، اللہ معافی دے، تو شرماتے کیوں؟ چھوٹے سے اتنے سے لٹریچر ہوتے ہیں، بس پیج 1 پیج والا یا 2 پیج والے، وہ عام قادیانی کو دیتے ہیں. اوریجنل کتاب تو ان کو دیتے نہیں ہیں. آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، جو کوئی بھی ہے، قرآن پاک جہاں پہ جس جگہ پہ مرضی جائیں، آپ کہیں اللہ کی کتاب چاہیے، آپ کو ملے گی. بالکل. تو اچھا، یہ آخر میں یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ قادیانیوں کا حملہ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کیسے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ سر اصل میں یہ انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بندے کو اپنے چنگل میں پھنسائیں. اس میں یہ ہے کہ چاہے ان کو سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے اس کو قابو کرتے ہیں کہ جو بندہ کمزور ہے، یا کچھ مدد کریں، اس کو پیسے دیں، انسانی نقطہ نظر سے کہیں گے جی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں جی، نماز پڑھتے ہیں جی، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اصل میں یہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ قرآن پاک کے اندر فرقے 4 ہیں. پہلا مسلمان، وہ اندر سے بھی مانتا ہے اور باہر سے بھی مانتا ہے. کافر اور مشرک نہ اندر سے مانتا ہے نہ باہر سے مانتا ہے. اور منافق باہر سے مانتا ہے، اندر سے نہیں مانتا ہے. اور جس وقت ان کی چیزوں کا مطالعہ کرے گا بندہ تو بندے کو احساس ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے. قادیانی جو بھی مطالعہ کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ یا ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، تو پھر اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں جائے. بالکل. اس مرزا قادیانی کی کتابوں میں ڈیٹیل میں جائے اور اللہ کے قرآن کی مطالعہ کرے. الحمدللہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ سر پوائنٹ کی جو چیز ہے، یہ آپ نے جو مجھے سوال کیا ہے کہ مین چیز معاشی لحاظ سے، ابھی مثال کے طور پر میں قادیانی ہوں، مجھے پتا ہے آپ غریب ہیں، تو آپ کی
فیملی میں کسی کی شادی ہے, کوئی غمی ہے, کوئی خوشی ہے, تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو میں کہوں گا جس وقت ہوئے تو آپ مجھے دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کہیں گے جی بڑی مہربانی. آپ ہو سکتا ہے, میں ہو سکتا ہے سال 2 سال مانگوں ہی نہ, تو اور بھی دوں ماشاء اللہ سے. پھر میں آپ کو کہوں کہ یہ امام مہدی مانتے ہیں جی, ایسے ایسے اس جنگل میں بھی پھنساتے ہیں. پھر بعض مرتبہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر رشتہ دینا پڑے تو دے دیتے ہیں. بالکل. تیسری چیز یہ ہے کہ سارے دیکھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی آپ, ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں آؤٹ کنٹری کا, یورپ کا دیتے ہیں. تو وہ ایسے یعنی کہ جکڑتے ہیں. پھر تو وہ ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نے کسی کو نہیں بتانا, اس طرح انتشار پیدا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے جنگل میں. ابھی میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کہا 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم آپ کو انگلینڈ لے جائیں گے. میں نے کہا وہاں پہ کیا ہے جی, یعنی یہودی لابیہ سر. بالکل. اگر یہ کسی چیز کے بارے میں بھی بحث کریں نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کریں, حضرت امام مہدی کے بارے میں بحث کریں, تو انشاءاللہ الحمدللہ میں تیار ہوں. میں پوری دنیا کے قادیانی کو چیلنج کرتا ہوں میں انشاءاللہ کہ آئیں میرے سامنے بیٹھیں, میں اللہ کے قرآن سے ہر چیز ثابت کر کے آپ کو دوں گا. اور جو تضاد ہے مرزا قادیانی کے بارے میں وہ بھی آپ کو سامنے. جی, یہ تو اس طرح یعنی کہ مختلف معاشی اعتبار سے اور ان کی جو مسائل کو دیکھ کر لوگوں کو جکڑتے رہتے ہیں. کس طریقے سے ایک بندے کو جکڑتے ہیں, یعنی کہ اجتماعی بندوں کو نہیں قابو کرتے ہیں, یہ انفرادی بندوں کو. اور الحمدللہ آج تو ڈسٹرکٹ کولڈی کے اندر اس پیارے محبوب کے صدقے, بلکہ میں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے, سردار عتیق صاحب سے بھی ملاقات کی, اور میں نے واضح کتابیں لے کر گیا ان کے پاس. میں نے کہا یہ کل قیامت کے دن آپ میرے گواہ ہوں گے. بالکل. کہ آپ کی والدہ نے بہت قربانیاں کی ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے. جی جی, چلیں آصف بھائی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے ہمیں اپنی اسلام لانے کی اور ہدایت قادیانیت سے طائب ہونے کی داستان بیان کی, اور ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے وصال اردو میں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا آپ نے. اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے خود مسلمان ہوئے اور ابھی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور اصل جو قادیانیت کا چہرہ ہے وہ دکھا رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو ہے یہ تبلیغ جاری رکھیں, تو عام مسلمانوں کو جو بیچارے ان کے چنگل میں آتے ہیں ان کو ہدایت دلوانے کے لیے, ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنی محنتیں اور اپنی جو سرگرمی ہیں ان کو جاری رکھتے رہیں آپ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے ساتھ محترم جناب محمد آصف شیدائی صاحب, جو آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ ان کا جو سابقہ جو ان کا زندگی تھی 41-42 سال کی, وہ ساری کی ساری قادیانیت میں گزری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور قرآن پاک کے ذریعے سے, احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ان کو ہدایت ملی, انہوں نے پڑھا, اس کو سیکھا. تو آج جو ہم نے ان سے گفتگو کی, اس گفتگو کا جو خلاصہ ہمیں جو معلوم ہوا اپنے نو مسلم بھائی سے, وہ یہی کہ عام طور پر جتنے لوگ قادیانی ہیں وہ یا تو لاشعوری طور پر قادیانیت سے جڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد سب قادیانیت ہیں, خاندان پورا کا پورا, تو وہ قادیانیت کو فالو کر رہے ہیں. تو اپنے مسلک کے ماں سوا اپنے جو اس قادیانیت جو جسے مسلک بھی نہیں کہہ سکتے, ہم مذہب بھی نہیں کہہ سکتے, تو ایک فتنہ ہے, گمراہی ہے, اس میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے جو ہمارے مہمان نے جو ایک پیغام دیا اپنی زندگی کا, کہ وہ قادیانیت کا جو اصل لٹریچر ہے, جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گستاخیاں کی ہیں, وہ ان کو پڑھیں. جب وہ ان کو پڑھیں گے اور پھر دوسری طرف قرآن پاک اور احادیث مبارکہ, سنت مبارکہ کا جب وہ مطالعہ کریں گے, تو ان دونوں کو پڑھ کر ان کے سامنے جو حقائق آئیں گے وہ خود بخود قادیانیوں کو مجبور کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اصل راستہ کہاں ہے. تو اس کے لیے سب سے جو بنیادی کردار ہے ہمارے جو قادیانی لوگ ہیں, ان کو یہی ہے کہ وہ دونوں کا مطالعہ کریں, دونوں کو پڑھیں, تو انشاءاللہ ان کو ہدایت ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک اور پیغام جو آج کی گفتگو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, وہ یہ پیغام ہے ہمارے عام مسلمانوں کے بارے میں, کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہر بندہ حفاظت کرے, اور اس کے لیے اپنی جان مال جتنا بھی ہو سکے قربانی دینے کے لیے تیار رہے. اس کے لیے ہم محض نعرے, کھوکھلے نعرے اور اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں, اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھائیں, اور جو لوگ قادیانی ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کو چیزیں پڑھائیں, ان کو دیں اصل چیزیں, اور ان کو کوشش کریں کہ وہ اسلام میں لے آئیں. کیونکہ اسلام کا یہ مفہوم ہے اور اسلام کا ایک دعویٰ ہے, ایک مدعا ہے. اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک بندے کو
ہدایت مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو ہمیں اس بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر بندے کو توفیق دے کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے اپنا وقت، اپنی جان اور اپنی زندگی کو قربان کرے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون قرآن میری ہدایت کا ذریعہ. شاعروں کا دیوان پڑھ کے دے.